بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 18۔ ریاض صاحب نے کہتے ان کی جانب مسکراہٹ اچھالی۔ کمل بیگم بمشکل ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دے پائیں۔ امی، میرال کی پکار پر وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلتی ہوش میں آئیں۔ میرال ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی انہیں بغور دیکھنے لگی۔ ہاں بولو، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ میرال ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھ رہی تھی، جو لٹھے کی مانند زرد پڑ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ میرال ایک پل کو رکی۔ کمل بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھیں، جو شاید ہچکچا رہی تھی۔ امی، میں اسے اٹک اٹک کر بولتے دیکھ کمل بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ بمشکل ان سے نظر ملا پا رہی تھی۔ میری بیٹی، جو کہنا چاہتی ہو بلا خوف کہہ دو۔ میرال ہمت اکٹھی کرتے ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ امی، مجھے اور کچھ نہیں سننا سوائے ایک جواب کے، تاکہ جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ سب کہہ دینے کے بعد اس نے گہری سانس لی، جیسے یہ سب کہنا اس کے لیے بہت مشکل ترین عمل تھا۔ اچھا، تو دل کی بات زبان پہ آ ہی گئی میری بیٹی کے۔ انہوں نے کہا تو نرمی سے تھا، پر نہ جانے کیوں ان کے ایسا کہنے سے میرال کا سر جھک گیا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سوال میری بیٹی مجھ سے کبھی نہیں پوچھے گی، کیونکہ اسے اس جواب کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوگی، پر میں غلط تھی۔ وہ کہتے پھیکا سا ہنستی، میرا پشیمان ہوتی پانی پانی ہو گئی۔ خیر، اچھا کیا پوچھ لیا؟ خود سے اخذ کرتے اسی پر یقین کر بیٹھنے سے بہتر ہے دوسرے سے سچ پوچھ لو۔ وہ چپ ہوتی سے غور سے دیکھنے لگی، جو شرمندگی کے باعث اپنا نچلا لب بے دردی سے کترے جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جاؤ میرال، پرسکون ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ تمہاری ماں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہارا سر شرم سے جھک جائے۔ میرال کی آنکھیں لرزتی پتھر کی ہو گئیں۔ بے شک اسے اسی جواب کی امید تھی، لیکن جو شک کی کچی دیوار در آئی تھی وہ بس اسے گرانا چاہتی تھی، جو ایک لمحے میں ساری ڈھیر ہو گئی تھی۔ کمل بیگم کے چہرے پر مایوسی در آئی، وہ اداس ہوتی رخ موڑ گئیں۔ مجھے لگا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کا آئینہ دار ہیں میرال، تم اپنے کردار کو دیکھ سمجھ جاتی تمہاری ماں کیسی ہوگی۔ اب کہ انہوں نے میرال کو دیکھا، جو ہنوز اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کمل بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہوتی ضبط کی شدت سے سرخ پڑ گئیں، جو ان کے پاک صاف دامن کی گواہی دیتی گھٹ گھٹ کر چیخ رہی تھیں، جسے دیکھ وہ بے چین ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ میرال یکدم ان کا ہاتھ تھامتی مرتجی ہوتی بلک بلک کر رو دی۔ ان کے ساتھ اپنے رواں رکھے رویے یاد آتے ہی اسے افسوس ہوا۔ تم نہیں جانتی میرال، تمہارے رویوں نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح میرا یقین نہیں کیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ کمل بیگم مسلسل روتی کانپتی آواز میں کہتی، دونوں کے تھامے ہاتھوں پر پیشانی رکھتے سسک اٹھیں، امی مجھے معاف کر دیں امی، پتہ نہیں کیسے پر غلطی ہو گئی۔ وہ اپنا سر ان کے سر سے جوڑتے بار بار معافی مانگنے لگی۔ جو کچھ سنا دیکھا میں نے اسے ہی سچ سمجھ لیا امی۔ کمل بیگم نے سرد سانس فضا میں خارج کی۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا کانوں سنا غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمیں جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں بیٹے۔ تھوڑی دیر بعد کمل بیگم پیچھے ہٹتی اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی گویا ہوئی۔ میرال، جب لوگوں نے مجھے آ کر تمہارے بارے میں بتایا، پتہ ہے میرے دل نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی میری بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے دل نے تو شک کی دیوار کو لائے بغیر تمہارے حق میں گواہی دے ڈالی تھی، اسی لیے اس معاملے سے متعلق میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا میرال۔ ان کا لہجہ درد لیے تھا، رونے سے گلا روند گیا۔
میرال سیدھے ہوتے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ گئی، جسے دیکھ کر کمل بیگم تڑپنے اس کے ہاتھ کھول گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اسے غصے سے جھڑکا۔ نہیں اماں، مجھے معاف کر دینا، اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے، میں نافرمان ہوں۔ کمل بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جو رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ میرے بچے، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جانتی ہو غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، پر غلطی کا احساس ہو جانا یہی کافی ہوتا ہے۔ کمل بیگم اسے پیار سے سمجھاتے انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتی گویا ہوئیں۔ چلو شاباش، اب جلدی سے مسکرا دو، کافی دن ہو گئے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ ان کے کہتے اور گدگدی کرنے سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ چلو اذان شروع ہو گئی، وقت رہتے نماز ادا کر لو، میری کچھ تسبیحات بھی رہتی ہیں، مجھے وہ پڑھنی ہے۔ اذان کی آواز سنتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میرال نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور اسبات میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منور خان اپنے بازو کی ہڈی توڑوائے اب تک بیڈ سے لگا سکون فرما رہا تھا۔ گھر کے حالات اتنے برے ہو چلے تھے کہ اب ایک وقت کا کھانا بامشکل نصیب ہوتا۔ کمرے میں آتی گڑیا غصے سے بولی، اب آپ جا کر اپنی بیوی کو ہی لے آؤ، کم از کم وہ اپنے گھر کی ہانڈی روٹی تو پوری کرتی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پورا کرتی تھی۔ خیر اس کا بھائی بھی پیسے دے دیا کرتا تھا، مگر اب گھر میں کھانے کو کچھ رہا نہیں، بھوک سے برا حال ہے، میری جان ہی نکل جائے گی۔ بھوک سے نڈھال ہوتے وہ آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ منور خان چت لیٹا اوپر دیکھتا رہا، یہ بات وہ بھی سوچتا رہا، آخر وہ عورت گھر کا گزر بسر کیسے مکمل کرتی تھی؟ جائیں جا کر لے آئیں، کہیں وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوں۔ گڑیا اسے اپنی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرتے دیکھ اپنے تئیں فیصلہ پر زور دیتے اسے پریشانی میں ڈال گئی۔ کیا؟ کیسا فیصلہ؟ منور خان یکدم بولا۔ پریشانی نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہی جو آپ کو نہ جانے پر کبھی بھی کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ صاف صاف بول۔ منور خان بمشکل تھوڑا سا اٹھتے تشویش سے بولا، ظاہر سی بات ہے ابا، وہ عورت اس گھر سے جب سے گئی ہے آپ نے اس سے نہ ہی رابطہ کیا اور نہ ہی اسے لینے گئے، تو وہ لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس کی بات سن منور خان کو فکر ہوئی، اب اس نے کچھ لوگوں کا قرض ادا کرنا تھا جو اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں لے رہے تھے۔ گھر کی قیمتی اشیاء وہ پہلے ہی بیچ چکا تھا، اب صرف کمل بیگم ہی تھیں جو اس کی مدد کر سکتی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح منور خان نے فورس کرتا اور وہ اپنے بھائی سے مانگ لاتی، اب بھی وہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک معلوم نہ ہو رہے تھے۔ گڑیا اپنا کام کرتے وہاں سے کھسک لی۔ رات کے وقت میرال کچن میں کھڑی اپنی اور کمل بیگم کے لیے چائے بنا رہی تھی، بالوں کا جوڑا کیے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اپنے کام میں مصروف تھی۔ زرون سادہ گھریلو لباس میں ملبوس، ہاتھ میں شوپ لیے اندر داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میرال کی اس جانب پشت ہونے سے اس کے آنے سے بے خبر کھڑی تھی۔ زارون مزید آگے آتا سلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز پر چونکتے بغیر برتن کیبن سے نکالتے پلٹتی چولہے کے پاس آتے چائے کو دیکھنے لگی، پر بولی کچھ نہ۔ زارون میرال کے ڈھکن ہٹاتے ہی آگے کو جھکتا دیکھتی میں جھانکنے لگا۔ اس کے اچانک اس طرح کرنے سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی اسے دیکھنے لگی، جو اس کے نزدیک کھڑے ہونے سے جھکتا بہت قریب ہو گیا تھا۔ اچھا تو چائے بنائی جا رہی ہے چوری چوری؟ اس کا کترانا اور گھبرانا وہ دونوں نوٹ کر چکا تھا، مگر نظر انداز کر گیا اس کی نیچر سے واقف جو تھا۔ خیر چوری چوری تو نہیں، یہ چوری چوری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھو اوپر ڈھکن دے رکھا ہے، کہیں میں تمہیں چائے بنانے کا نہ کہہ دوں، اور ویسے پوچھنے پر بھی تم نے کون سا بتا دیا۔ شریر لہجے میں کہتے وہ اسے پرانا طنز کرنا نہ بھولا، آخر میں کہتے وہ سنجیدہ ہوا۔ اس کی بات مفہوم سمجھتے میرال نے فوراً اسے سر اوپر اٹھاتے دیکھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، زرون اپنی بات سے اسے بہت کچھ باور کرا گیا۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ اب کی شرارت آنکھوں میں صاف مچلتی میرال کو نظر آئی۔ میں سب کے سامنے بنا رہی ہوں، اگر کسی نے پینی ہے وہ کہہ دے میں بنا دوں گی، اور ویسے بھی آپ نے کون سا کہا ہے، مجھے پوچھا ہی تھا،
اب کہ میرال اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی اسی کے انداز میں گویا ہوتی معصومیت سے بولی، بڑی تیز ہو گئی ہو تم۔ ہاں پر آپ سے کم۔ زرون شلف سے نیچے اتر گیا۔ میرال چائے کا چولہا بند کرتی چائے کپ میں اڈیلنے لگی۔ نہیں بھئی، بہت تیز ہو گئی ہو تم تو، میں تمہیں بھولی سمجھتا تھا، پر تم، وہ کہتے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ یہ دیکھ میرال ہلکے سے مسکرا دی۔ جس کا بھائی آپ جیسا ہو اس کا تیز ہونا تو بنتا ہے نا۔ وہ بھی کم نہیں تھی، آدھ برابر کے جواب دے رہی تھی۔ کیوں نہ دیتی، آج وہ خوش جو تھی۔ اچھا چلو پھر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر کمرے میں پہنچا دو، وہ اسے آرام سے کہتا چلا گیا۔ پیچھے میرال جو ٹرے تھامے جانے کو تیار تھی اس کی بات سن منہ پھلا لیا۔ یہی بات پہلے کہہ دیتے۔ وہ صرف بڑبڑا کر رہ گئی۔ ٹرے شلف پر رکھتے اپنے والے کپ کو منہ بسور کر دیکھا جو اب زارون صاحب کے کمرے میں جانے کو تیار تھا۔ زارون نے اسے پہلے اس لیے نہیں کہا تھا، جانتا تھا وہ نہیں بنائے گی، نوکرانی کو کہہ دے گی، اور میرال اسے اب رونا آ رہا تھا۔ اس کے پاس دوسرا چارہ بھی نہ تھا، آج تو وہ اسے تانا بھی مار گیا تھا۔ چاروں نچائی سے اپنا کپ زارون کو دینا پڑا۔ غصے سے پیر پٹکتے ٹرے لیے کچن سے باہر نکل گئی۔ جعفر صاحب آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے۔ آفس کا سارا کام زاویار کے اوپر چھوڑا ہوا تھا۔ وہ آفس کے کاموں کے ساتھ ساتھ پاشا اور عدالت کے کام بھی ہینڈل کر رہا تھا۔ زاویار مسلسل کام میں مصروف اتنا رہا کہ اسے وقت کا اندازہ تک نہ ہوا۔ وہ رات کے وقت آفس میں بیٹھا اسپاٹ چہرہ لیے فائل میں سر دیے تھا جب اس کا فون بجا۔ فون کی سکرین پر نام دیکھتے چہرے پر دلکش مسکان نے غیر معمولی احاطہ کیا۔ اس نے فوراً ریسیو کرتے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہینڈسم برو، کیسے ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پرشوق آواز گونجی۔ انگریز کی رات پہلے سلام کرتے ہیں۔ اوہ سوری بھائی، میں بھول جاتا ہوں۔ دراصل یہاں ہر وقت ایسے بول بول کر عادت ہو چکی ہے۔ اس کا کہنے کا انداز لاپرواہی لیے تھا۔ اس کی بات سنتے وہ سب کام چھوڑتا آرام سے ٹیک لگاتے آلیان سے مخاطب ہوا۔ انسان جتنا بھی پڑھ لے دنیا میں جہاں بھی چلا جائے اسے اپنی تہذیب تمیز بھولنی نہیں چاہیے۔ آلیان، میں بھی باہر رہ کر آیا ہوں، میرے انداز سے کبھی کسی کو ایسا نہیں لگا۔ اب کہ وہ اطمینان مگر سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب بڑے بھائی کا بھاشن شروع ہوتے دیکھ اس نے اپنا سر کھجایا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، اس نے اپنی جان چھڑانے اور اس کا بھاشن بند کرنے کو جلدی سے کہا۔ اب تو ہر حال میں ٹھیک کر لو، تم نے واپس آنا ہے، دادا جان کو تم ویسے بھی اچھے سے جانتے ہو۔ زاویار نے اسے ڈرانا چاہا جو اس کی بات کو مذاق میں اڑا گیا۔ انہیں بھلا کون بھول سکتا ہے، وہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ کچھ یاد رہے نہ رہے قبر میں بھی وہ یاد رہیں گے۔ مجھے یہاں رہتے وہ نہیں بھولے اور نہ آپ نے انہیں مجھے بھولنے دیا۔ ہر بات کے بعد ان کا ذکر کرنا تو جیسے آپ پر فرض ہے نا۔ شریر لہجے میں کہتے وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس کی بات پہ امڑتی ہنسی کو بر وقت ضبط کرتے وہ اس سے جھاڑنے لگا۔ آلیان، باز آ جو تم اپنی حرکتوں سے۔ اس کے مزاج کے مطابق وہ سخت آواز میں بولا۔ دونوں بھائی فطرتاً ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ جہاں زاویار غصے کا تیز مزاج اکڑو ضدی شخصیت کا حامل تھا، وہیں آلیان نرم لب و لہجہ خوش مزاج کم غصے والا تھا۔ ہاں اس کی ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ پہ وہ کہکا لگانے لگا۔ اچھا تو کب آ رہے ہو تم میاں؟ ٹیک چھوڑتے سامنے ٹیبل پر بازو جماتے وہ موضوع بدل گیا۔ بس 1 مہینے کی بات سمجھیں، پھر دیکھیں کیسے محبوب آپ کے قدموں میں۔ سنجیدگی سے کہتے آنکھ میں پھر سے غیر سنجیدہ ہوتے بات کو مذاق میں ڈال گیا۔ اس کی شیریں زبانی پیش زاویار بھی اپنی ہنسی روک نہ سکا۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ سدھر جاؤ تم، اپنی عمر دیکھو، ابھی بھی بچوں کی طرح بس شرارتیں، کب میچور ہوگے تم، آخر کب سدھرو گے؟ آلیان، زاویار افسوس سے کہتا اپنا بایاں ہاتھ چہرے پر پھیرتے رگڑنے لگا۔ اس کی شکل پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ تھکاوٹ کے باعث وہ اس وقت ناتوان نکاہت زدہ معلوم ہوا۔ اس کے آواز میں گویا اس کی تھکاوٹ شامل ہوتے ہلکی بھاری ہوتی خمار زدہ سی تھی۔ کیا ہوا بھائی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آلیان کا انداز تشویش لیے تھا۔ اسے خواہ مخواہ خود کے لیے پریشان ہوتا دیکھ وہ گلا کنگارتے گویا ہوا۔ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا بھلا؟
اچھا ویسے آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں اس وقت شرارت سے خوب چمک دمک رہی تھیں اور اس سے زاویہ ہرگز ناواقف نہ تھا۔ کیوں؟ دوسری جانب سے اس کا یک لفظی جواب آیا۔ اس کے اچانک بات بدلنے اور شادی کا موضوع شروع کرتے زاویہ نے بے اختیار پہلو بدلا۔ کیا مطلب کیوں؟ اس کے بیتوکے جواب پر وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ کیا شادی نہیں کروانی؟ وہ صدمے سے آنکھیں بڑی کیے بولا۔ یہ چھوڑو، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ، تمہیں میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ارے بھئی، آپ شادی کریں گے تو معصوم کا نمبر لگے گا نا، سمجھا کریں۔ اس کی گوہر افشانی پہ نہ چاہتے بھی وہ مسکرا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو پہلے تمہاری کر دیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، میں دادا جان اور ڈیڈ سے کہتا ہوں تمہارے آنے سے پہلے کوئی لڑکی دیکھ لیں کہ ہمارے چھوٹے نواب صاحب کو شادی کی بہت جلدی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ تم، بس پھر ہم بارات ایئرپورٹ پر ہی لے جائیں گے اور شادی کر کے لے آئیں گے۔ اب کی بار زاویہ اسے تنگ کرنے پر آمادہ ہوا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی روکنے لگا۔ الیان اس کو سوچتے منظر کشی کرتے ہمکارا۔ ویسے آئیڈیا اچھا، مجھے کافی پسند آیا، لیکن میں اپنے بڑے بھائی کی شادی سے پہلے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر تو آپ مجھے ترستی نگاہوں سے دیکھا کریں گے۔ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے آخر میں اپنا شوشہ چھوڑنا نہ بھولا۔ اس کی جگت بازی پہ زاویہ سٹپٹا گیا۔ ٹھہر جاؤ تم، یہ جو تمہارے کچھ ایکسٹرا پر پرزے نکل آئے ہیں نا، باہر جا کر سب کے سب کٹ جائیں گے، دیکھتے جاؤ تم۔ وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتا گویا ہوا۔ اچھا، اس نے اچھا کو کھینچ کر کہا۔ بالکل، دوسری طرف سے بیدو بدو جواب آیا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں۔ الیان کا انداز ایسے تھا جیسے چیلنج قبول کیا ہو۔ زاویہ نے محض ہنکانے پر اکتفا کیا۔ اوکے، مجھے کچھ ضروری کام، پھر بات ہوتی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ زاویہ فون بند کرتے پھر سے فائل کھولتے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے مصروف ہو گیا۔ ایک دن بعد میرال اداس چہرہ لیے سارا دن گھر میں گھومتی پھرتی رہی۔ اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بھی آج کل وہ بہت زیادہ اور بلا وجہ سوچنے لگی تھی، جس کے مزید اداس اور پریشان ہونے کا باعث تھیں۔ اب بھی لور پھرتی باہر لاؤن سے اندر آئی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ قمر بیگم نے اسٹور سے نکلتے اسے دیکھتے آواز دی، میرال۔ ان کی پکار پہ وہ رک گئی۔ جی بیٹا، بات سنو، اوپر میرے کمرے میں کب سے کپڑے پڑے ہیں، ان کو الماری میں تہہ لگا کر رکھ دو۔ میں بار بار اوپر نیچے کے چکر نہیں لگا سکتی۔ جی امی، میں کرتی ہوں۔ وہ اوپر آتی ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے آتے ضرور نے اسے آواز دی، میرال۔ وہ رکتی پیچھے کو پلٹی۔ جی، کیا تم فری ہو؟ نہیں، میں امی کے روم کی صفائی کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، میرا ڈریس پریس نہیں تھا، کیا تم کر دو گی پریس؟ وہ خاموش رہی۔ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نوکرانی سے بھی تو کروا سکتے ہیں۔ اگر نہیں کرنا چاہتی تو کوئی پرابلم نہیں، میں خود کر لوں گا۔ دراصل مجھے دیر ہو رہی ہے، اس لیے زارون کے خود کرنے پہ اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کمرے میں نکال کر رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے لے لو۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔